اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، اس کا آخری حصہ تھا۔ آخری حصہ کیا تھا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اب اس رگ جاں سے زیادہ نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو انسان سے بھی زیادہ ہم جانتے ہیں۔ ابھی انسان کو جو ہے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، یہ قرآن اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے، نبی آیا، اس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، نہیں مانا۔ انسان جو ہے وہ اندر سے اس کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اس مرنے کے ساتھ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا نفس اس کو جو ہے وہ بہکاتا ہے کہ یار نہ ہی کل کوئی پوچھے تو چنگا ہے۔ کل دیکھیں، اگر مجھے یقین ہو کہ ہاں واقعی ہے تو میں ان تمام کاموں سے رک جاؤں جس کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آگے کہ جہاں کہ ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پہ، اس کے علاوہ اللہ نے گواہوں کے طور کے اوپر یہ دو بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ جو دائیں بائیں دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ ان آیات کریمہ میں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دائیں والا بیٹھا ہوتا ہے اس کا تو کام ہے نیکیاں لکھتے جانا، نیکی سوچی اس نے لکھ لی۔ بائیں والا جو ہے وہ بائیں والا بدیاں لکھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جب بائیں والا کوئی دیکھتا ہے نا کہ یہ بدی اس نے سوچی ہے تو دائیں والا اس کو روک دیتا، ابھی نہ لکھی یار، کر لین دے پہلے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو نیکی والا نیکی لکھ لیتا ہے کہ ہاں اس نے اس ڈر سے نہیں کی کہ میرا اللہ مجھے مارے گا، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا اللہ فون لکھ لا۔ اب وہ ایک نیکی کرتا تو کتنی لکھنی جانی ہے، یہ اس کو پتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ یہیں سے بات جو ہے وہ اس کی یہاں پہ شروع ہوتی ہے۔ ان آیت کریمہ کو پڑھ کے بھی اگر کسی کا دل نہیں پسیجتا، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو مان لیجئے کہ ہم سمن بکمن کی عملی تفسیر بن چکے ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ جب یا تلقا، لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ڈالنا، لے لینا۔ جب لیتے ہیں، جب لکھتے ہیں، المتلقی یعنی یہ نون کے نیچے زیر جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہے؟ دو لینے والے۔ جب لکھتے ہیں دو لکھنے والے، جب لیتے ہیں دو لینے والے۔ انل یمین وعن الشمائل، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ قعید لفظ کس سے ہے؟ قعود سے۔ قعود کا معنی اسی سے لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ قعدہ، معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے۔ اور جب لکھنے والے دو لکھتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے، کیا ہم کوئی چیز چھپا سکتے ہیں پھر؟ کیا ہم کوئی چیز جو ہے اس میں سے جو ان کے علم کے بغیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ما یلفظ، نہیں کوئی بات، نہیں زبان پہ کوئی آتی کوئی بات، نہیں کوئی ذہن میں لفظ آتا، مگر ما یلفظ من قول، کوئی بات اس کی زبان پہ نہیں آتی، الا مگر، لدیہ، لدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس ہونا، اور ہی آگے ضمیر، پاس اس کے، رقیب، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان کو۔ عتید، تیار بیٹھا ہوتا ہے، کہ نہیں کوئی لفظ زبان سے نکلتا کہ ہماری طرف سے اس کے پاس جو ہے وہ نگہبان، رقیب تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ دو ہیں لکھنے والے، ہماری ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیں، آج کی سائنس یہ پروو کر رہی ہے کہ جو ہم الفاظ ہوا میں بولتے ہیں بعد میں ہوا سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کی حرارت سے جو ہمارے افعال ہیں، وہ افعال جو ہے ان کو پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو رکھیں سائیڈ پہ۔ آج گوگل جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا ہے، کہاں کہاں گئے ہو، کیا اللہ کا علم اتنا بھی نہیں ہے؟ جب اللہ کا علم اتنا ہے، آج انسانی بنائی مصنوعات تمہاری ہر حرکت ریکارڈ کر رہی ہیں، تو کیا اللہ کے پاس نہیں ہے سب کچھ؟ اس علم کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھو کہ تمہاری کوئی بات بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی جائے۔ ہم نہیں مان رہے ابھی بھی آخرت کو، ہم ابھی بھی آخرت کے اوپر جو ہے وہ ہمارا دل نہیں مان رہا،
ہم اضطراب میں ہیں، امرن مریض، ہم جو ہے وہ اس میں اضطراب میں پڑے ہیں، بے یقینی کی حالت میں ہیں، یہ پتا ہے وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے، نہ ہی موت آئے تو چنگا ہے، نہ ہی مجھے کل کو جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی ہو تو پھر ہے۔ وجات، اور آ گئی، جب کیا آ گئی؟ سکرت الموت، سکرا بے ہوشی، وہ موت کا آخری گرگرا، وہ آخری چیز آ گئی، سکرت الموت بالحق کے، سچائی کے ساتھ۔ اور جب موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی، یہ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ پردہ اٹھ گیا، جو اس وقت ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے نا اگلی دنیا کا، وہ پردہ اس وقت اٹھے گا جس وقت وہ لینے والے آ جائیں گے۔ اس وقت پھر ہمیں اگلی چیزیں جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ہے کیا۔ اس وقت پھر ہم جسم میں روح بھاگتی پھرے گی، اس وقت جب ہم جان چھڑواتے پھریں گے، اس وقت جان نہیں چھوٹتی پھر۔ وجات سکرت الموت، اور جب آ جاتی ہے موت، بالحق کے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ذالکا، یہ کہ کنتا تھا تو منہ، اس سے، تحید کیا ہوتا ہے؟ پہلو تہی کرنا، ٹال مٹول کرنا، بدکنا، بھاگنا، راستہ بدل لینا، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ابھی ہم بھاگتے ہیں نا اس سے، موت کی طرف ہمارا دل نہیں کرتا مرنے کو، اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمیں پتا کہ ان اعمال کی بنا کے اوپر ہم حقدار نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتا تھا، جس وقت تو موت کی بے ہوشی طاری ہوگی، اس وقت سامنے جو ہے وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، پھر کہ اچھا یہ تو وہی ہے جو قرآن میں لکھا تھا، اچھا یہ وہی ہے جو رسول نے جو ہے وہ کہا تھا، یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں پڑھتے تھے ہم، بس ہم عمل نہیں کرتے تھے۔ اس وقت پہ پھر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ یہ سور پھونکنا کون سا ہے؟ جس دن اٹھائے جائیں گے، جس دن جو ہے وہ اٹھا کے اللہ کی طرف جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ یہ دوسرا سورہ ثانی کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور، ذالکا، یہ ہے یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدے کا دن جس کے بارے میں تمہیں کہا جاتا تھا۔ پہلی بات ہوئی کہ جس وقت موت کی بے ہوشی آئی، آنکھیں کھل گئیں، اوہو یہ تو وہی ہے جس سے بدکتا تھا، جس سے بھاگتا تھا۔ اب یہ وہ دن آ گیا جس دن جو ہے وہ جس دن جس کا وعدہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ وجات، اور آئیں گے، کل نفس، ہر نفس کے ساتھ، ماہا، اور آئے گی ہر جان کے ساتھ، ماہا، ساتھ اس کے، سائکن، سائکن سوک سے جس کا مطلب ہانکنے والا، دکھیلنے والا، دکھے دینے والا۔ جب وہ اٹھے گا اس کو پتا تو چل چکا ہوگا کہ میرا اگلا پڑاؤ کہاں پہ ہے، بھاگنا چاہے گا تو اس کو ہانک کے جو ہے وہ لایا جائے گا۔ وَسَائِقٌ سائقٌ وشہید، اور گواہ۔ بہت سی روایت میں یہی ہے کہ یہی دونوں ہوں گے، یہ وہاں پہ ہانکنے والا ہوگا، اور پھر وہاں پہ جو ہے دوسرا گواہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کے لو جی اب کیا ہے، عدالت لگ گئی ہے، ہانکنے والے مجرم حاضر ہو، سارے اکٹھے کر کے وہاں پہ لے گئے، یہ پڑا ہے رجسٹر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنے ذاتی علم کی بنا پہ سزا نہیں دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کے تمام تقاضے پورے کریں گے، اس وقت اس کے سامنے اعمال نامہ رکھا جائے گا، یہ ہے تمہاری کتاب، یہ ہے گواہی دینے والے، اب بتاؤ تم کس طرح اس کا انکار کرتے ہو۔ یہی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ، اور جب تو دیکھے گا مجرموں کو، ناکسوا رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، پھر اس وقت جو ہے وہ، اچھا نہیں اگلی آیت ہے، کل الانسان، اور ہر انسان، الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اپنا اعمال نامہ اپنے گلے میں بندھا ہوا لے کے پہنچے گا وہاں پہ، اس کے گلے میں جو ہے اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوئے گا، اور فخرج لہ یوم القیامت کتابا، اور کتاب جاری کر دی جائے گی، لکھی ہوئی ہوگی ہر چیز، اس میں جو ہے وہ پڑھ لے گا۔ لقد کنتا، بے شک تھا تو، من غفلت، اس غفلت میں، من ہاذا، اس سے، فکشفنا، کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا، کھول دینا، پھر پس کھول دیا ہم نے، ان کا، تجھ سے، غطاء کا، غین توئے حمزہ، معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ، پس دور کر دیا ہم نے پردہ تیری آنکھوں سے،
کہ تو اس چیز سے غفلت میں تھا، نبی تجھے بتاتے تھے، کتابیں تمہارے لیے بھیجی گئی تھی، لیکن تو اس کو مانتا نہیں تھا۔ اب بتا، اب تیری آنکھ سے پردہ جو ہے وہ ہم نے دور کر دیا، فبصروں کا، پس نظر تیری، بصر کس کو کہتے ہیں؟ نگاہ کو، پس نگاہ تیری الیوم، آج کے دن، حدید، پوری تیز ہے۔ پوری حدید کا معنی ہوتا ہے تیز ہے، کہ پوری طرح جو ہے وہ اب دیکھ رہی ہے، اس کو دور دور تک نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ اس وقت جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ آج گیا ہے ہٹ، اب تیری نگاہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہی بات ہے نا، کہا گیا اسمع بہم، خوب سنتے ہوں گے، وابصر بہم، وابصر یوم تعتون، جس دن ہمارے پاس آئیں گے اس دن ان کے کان ان بھی جو ہے پوری طرح سنتے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی ہمیشہ کھلی ہوں گی۔ جب آئیں گے مجرم، ولو تری اذ المجرمون، کاش تو دیکھتا مجرموں کو۔ دیکھیں یہ پکچر ہے، یہ پکچر ہمیں اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن یہ مخاطب رہتی دنیا تک کے لوگ ہیں۔ ولو تری اذ المجرمون، اور کاش تو دیکھے ان مجرموں کو، ناکسو رؤسہم، جب وہ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اللہ ہن ویکھ لیا سی، سمینا، ہم نے سن بھی لیا، فرجینا، سانو پیچھے بھیج، لوٹا دے ہمیں، نعمل صالحہ، اچھے اعمال کریں گے، ہم صالح اعمال کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب اس وقت یقین رکھنے کا کیا فائدہ؟ کاش تو دیکھے اس وقت مجرموں کو، جب مجرم سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ حقیقت مانیں گے کہ ہاں اللہ میاں ہن ویکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم دوبارہ یقین کر لیں، ہم یقین کر لیں، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج موقع ہے ہمارے پاس۔ اب یہ وہ پکچر ہے جو میرے آپ کے ساتھ سامنے آنی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے وہ لینے کے لیے آئیں گے، ابھی دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، لکھی جا رہے ہیں ہماری ساری کاروائیاں، جو جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ رجسٹر تو میں اپنا خود بنا رہا ہوں نا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مان کر، میں رجسٹر تو اپنا خود تیار کر رہا ہوں، میں خود لکھوا رہا ہوں کہ یہ لکھ لو، اس کے بعد میں کیسے انکار کروں گا؟ اس دن تو یہی ہوگا کہ مجرم بھی حاضر ہے، اعمال نامہ بھی حاضر ہے، گواہ بھی حاضر ہیں اس وقت۔ اب وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر فیصلہ بھی سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا، ہر کسی کو اعمال نامہ اس کے نام، اس کا کاش مینوں نہ دیتا جاتا، کاش یہ اعمال نامہ میرے پاس نہ ہوتا اس دن، اس لیے کہ میں نے ساری عمر کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ساری عمر شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی کئی باتوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ دن تو آنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے سامنے، پہلی بات کہی گئی تھی لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا۔ اگر شک نہیں کرنا تو پھر، اگر شک کرنا ہے، یہ ماننا نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جاؤ پھر جو مرضی دھکے کھاتے پھریں ہم، ہوگا کیا کہ وہی دن جس وقت یہ صورتحال آ جائے گی۔ پہلی بات، اذ یتلقی المتلقیان، جب لینے والے لے لیتے ہیں، اس کو دو مفہوم میں لیا گیا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ کہ لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، دوسرا مفہوم ہے کہ جس وقت وہ لینے والے آئیں گے، لینے والے بھی دو ہی آئیں گے اس وقت، دائیں اور بائیں سے جو ہے وہ آئیں گے، لیکن زیادہ مفہوم پہلی بات ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان، کہ جب وہ لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، انل یمین، دائیں سے، وانی شمائل، بائیں سے، قعید، بیٹھے ہوئے، وہ جو سجے کھبے بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ ہر بات، لفظ منہ سے نکلتا نہیں ہے، ہمارے نگہبان اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، نہیں کوئی بات جو ہے وہ زبان پہ آتی مگر ہمارے نگہبان اس کے پاس عتید تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جب آئے گی موت کی بے ہوشی، وہ موت کی آخری ہچکی آئے گی، وہ غرغرہ شروع ہو جائے گا، اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی۔ اچھا، اس سے میں بھاگتا رہا ہوں، یہ تو آ گئی، یہ تو وقت آ گیا، اور یہ وقت آنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی اجل مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس منظر کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ یقیناً ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ کیا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ کوئی ہم سے پہلے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ زندہ ہی رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے نا، ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ لائن میں جس دن ہماری باری آ جائے گی، یہ لفظ ہمیں اس وقت یاد آئیں گے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اچھا، یہ تو واقعی سچ تھا، آ گئی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے تو بھاگتا تھا، اس سے تو بدکتا تھا کہ مرنا نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین ہوتا تو پھر تم لوگوں کے حقوق نہ غصب کرتا، لوگوں کا حق نہ کھاتا،
ان راہ پہ چلنے سے دور بھاگتا جس راہ پہ چلنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ پہلا سامنے آ گیا، پتہ چل گیا اگلا پڑاؤ کون سا ہے، جہنم ہے جنت ہے، اپنے اعمال پہلے ہی پتہ ہے کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ پھر یہ دوسرا سور ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ دن وعدے کا، یہ ہے وہ ڈراوے والا دن جس کے بارے میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ آج اس دن تمہارا حساب ہوگا۔ ہم نے تمہیں کھیل کھلواڑ کے طور پہ نہیں بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، تمہاری زندگیوں کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو جو ہے وہ پھر ایک دن جو ہے وہ بیٹھ کے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمہارا حساب ہوگا۔ یہ ہے وہ آج کا دن۔ فجاءت کل نفس، اور پھر لائے جائیں گے ہر شخص، ماہ ساتھ اس کے سائقن و شہید، ایک اس کو دھکیلتا ہوا ہانکتا ہوا لے کے آئے گا، اور پھر دوسرا جو ہے اس کا گواہ بھی سامنے ہوگا۔ بہت سے ہوں گے اس وقت جو کہیں گے اللہ کس حد تک علم رکھتا ہے، اس کی مثال کیسے اکٹھا کیا جائے گا ان سب کو۔ اس کی ایک روایت میں ایک مثال آتی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شخص سمندر میں جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا، اس کا گوشت جو ہے وہ مچھلیوں نے کھا لیا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سمندر نے باہر پھینک دیں، وہ باہر پہ ہی خشک ہوگی، اونٹ گزرے، ان اونٹوں نے ان ہڈیوں کو کھا لیا، کھا کے ان کے پیٹ میں چلی گئی، وہاں سے ان کی جو ہے وہ بینگنیاں جو گوبر بن گیا۔ کوئی گزرنے والے مسافر نے اس گوبر کو لیا، اس سے آگ جلائی، اس آگ سے راکھ بنی، راکھ سے ہوا نے راکھ کو اڑا دیا، اللہ پھر بھی اکٹھا کر کے سامنے کھڑا کر دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمین میں یہ کتنی مثالیں دی گئیں، یہ مردہ بیج بوتے ہو، پھر پانی لگتا ہے، اس میں سے زندگی نکلتی ہے، تم کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ تو کیسے اس وقت جو ہے یہ مثال ہے کہ اگر وہ خاک بھی ہو، جو راکھ ہے وہ راکھ ہوا میں بکھر گئی ہو، اللہ ان ذروں کو حکم دیں گے وہ سارے کٹھے کے سامنے، اور جب آئے گا اور پھر گیا، دیکھیں نا یہ وہی ہماری عدالت والا حساب نظر آ رہا ہے کہ وہ گردن سے ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے، ان کی گدنوں سے باندھا ہوگا، لاتے ہیں، لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، مجرم حاضر ہے، آواز لگائی جاتی ہے، ہانگنے والا لے کے جو وہ پھر کھڑا ہو کے سامنے آ جاتا ہے، شہید گواہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اعمال نامہ بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اب فرار کس طرح ممکن ہے اس سے؟ پھر یہی ہوگا اللہ میاں ہمیں ایک دفعہ واپس جانے دے، ہم چلے جائیں، ہم پھر اب نیک عمل کریں گے، واپسی کس طرح؟ اللہ کہے گا ہاں اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہیں بھیج بھی دوں، میری سنت میرا دستور نہیں ہے، میں تمہیں بھیج بھی دوں، تم نے پھر وہی کرنا جو تم پہلے کر رہے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جب ہمیں جو ہے وہ کوئی موت کا ڈراوا آنے لگتا ہے، ہم کسی کشتی میں پھنس جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہمیں لگتی ہے کہ موت اگلا پل کڑی ہے، اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا، اللہ میاں فضل فرما دیتے ہیں، ہم سیدھے ہوتے ہیں، پھر ہم اسی جو ہے وہ راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس سے تم غفلت میں تھے، فَكَشَفْنَا، پھر دور کر دیا ہم نے، ان کا تجھ سے، غِطَاءَکَ، پردہ تیرا، ہم نے تیرا پردہ جو ہے وہ دور کر دیا، فَبَصَرُکَ، پر نظر تیری، الْيَوْمَ حدید، آج بڑی تیز ہے۔ اچھا کچھ میری ایک جاننے والی خاتون ہے، ان کی آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ ہل گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ پردے ہل گئے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا کہ تیرے پردے دور ہو جائیں، ان کے پردے ڈاکٹر کے پاس گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں خود جانتا ہوں، خود وٹنس ہوں اس بات کا، اس آیت کریمہ کو جو ہے وہ وظیفے کے طور پہ بھی لوگوں نے لیا ہوا۔ بس آج کے دن ہم نے تمہارے پردے تجھ سے دور کر دیے، تیری آنکھ کا پردہ، اور آج کے دن کیا ہے؟ فَبَصَرُکَ الْيَوْمَ حدید، آج کے دن تمہاری نظر بڑی تیز۔ اس دن کے آنے سے پہلے، اس موت کی بے ہوشی سے پہلے، ہم کچھ نہ کچھ تو ان رجسٹروں میں لکھوا لیں، کچھ نہ کچھ تو ٹھیک کر لیں ہم، نہیں تو یہ تو آئی کھڑی ہے، یہ آئی کھڑی ہے، کوئی دور نہیں ہے، اگلا لمحہ ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کا، اس میں پھر نہ ہم رک سکیں گے، نہ ٹال سکیں گے، نہ اس سے ڈینائی کر سکیں گے، پھر تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس ہونے سے بچنے کے لیے آج ہم اس کے اوپر کچھ کر لیں، نہیں کریں گے تو پھر انجام ہمارا سامنے لکھا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں ان سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے فلسطین بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غازیوں کو ہمت دے اور توفیق دے کہ وہ تیرے دین کے لیے لڑتے رہیں، وہ تیرے گھر کے لیے لڑتے رہیں۔ اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ میرے اپنے ماموں کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ کرٹیکل ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ایک اور کزن جو ہے وہ کل ان کے کڈنی فیلور ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں اللہ کریم ان سب کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے، ان مسلمانوں کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کا تابع فرما بردار بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔